فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے، جناب سرور کونین جانے، جناب سرور کونین جانے یا خدا جانے۔ بے شک آج جس ہستی پر ہم بات کر رہے ہیں، اس ہستی کا جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں، اور وقفے سے پہلے بھی ہم نے جہاں بات آ جاتی ہے امام علی علیہ السلام کی، وہیں پر جہاں جیسے ہم سیرت پہ بات کرتے ہیں، بہادری پر کرتے ہیں، وہیں پر ان کی زندگی میں جب ہم یعنی اولاد کی طرف آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں تو گوشہ رسول وہاں پر بھی موجود ہیں دو۔ وہیں پر جب ہم بات کریں کہ جہاں اولاد میں ہی آئی، جب ہم بات کرتے ہیں دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی، تو وہ ثقافت جو ہے وہ آئی امام علی علیہ السلام سے۔ کیا روشنی فرمائیں گی اولاد کے حوالے سے اور ثقافت؟ دیکھیے، جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو یہی سوال ایک سائل نکتہ ور نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت پہ کر دیا۔ کہا کہ یا علی ارشاد فرمائیے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے یا کہ عدالت زیادہ بہتر ہے؟ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے یا عدالت زیادہ بہتر ہے تو ہم تو بہت آسانی سے کہہ دیں گے سخاوت زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ علی امیر المومنین کا ویژن تھا۔ مولا کائنات جانتے تھے کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں تو سخاوت در حقیقت اپنے حق سے زیادہ کسی اور کو دینا، اس کی وجہ سے سوسائٹی بیلنس نہیں رہتی، سوسائٹی امبیلنس ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو اگر دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے تو پھر کسی کو کسی کے حق سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آخری زمانے کے متعلق حالات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو یہ عدالت بہت عظیم موضوع ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا۔ اچھا، جب سخاوت کی بات آتی ہے تو سب کے اذہان فکر میں موجود ہے کہ علی امیر المومنین کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ وہ عظیم سخاوت کی کسی نے ایک مرتبہ علی کی بز میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور حاتم طائی کا تذکرہ چھڑ گیا، تاکہ حاتم طائی اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا، تو کسی نے کہا کہ 40 دروازے تھے اس کے گھر کے، اور جب ان 40 دروازوں پر سائل جاتا تھا تو کسی دروازے سے اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا جاتا تھا، بلکہ 40 کے 40 دروازوں سے سائل کو خیرات ملا کرتی تھی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حاتم طائی سخی تو ضرور ہوگا لیکن صاحب ظرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر صاحب ظرف ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سائل کو ایک دروازے سے اتنا دے دیا جاتا کہ اسے اگلے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ یا ایک اور واقعہ مولا کائنات کی سخاوت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کائنات میں کہ علی رخت سفر اختیار کر رہے تھے، علی کا لشکر جانے کے لیے تیار تھا۔ مولا کائنات کے سامنے ایک سائل نے 10 سوال دراز کر دیا، کہا کہ یا علی کچھ دے دیجئے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ قمبر سائل کو کچھ دے دو۔ قمبر نے کہا کہ مولا سائل کو کچھ دینا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بڑی مشکل یہ آ گئی کہ وہ روٹی جو کہ سائل کو دینی چاہیے تھی وہ توشیدان کے اندر رکھی جا چکی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ قمبر علی کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ کیا؟ کوئی بات نہیں، توشیدان دے دو۔ مولا کائنات سے قمبر نے کہا کہ مولا توشیدان بھی دینا ممکن نہیں، اس لیے کہ توشیدان کو سامان کے اندر باندھا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں قمبر، علی کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، تم پورا سامان دے دو۔ قمبر نے کہا مولا سامان بھی دینا ممکن نہیں، اس لیے کہ سامان کو اونٹ پر بار کیا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں قمبر، علی کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس گیا ہی نہیں، تم اونٹ دے دو۔ قمبر نے کہا مولا اونٹ بھی نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ اونٹ کو قطار میں لگایا جا چکا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں قمبر، علی کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں گیا، تم اونٹوں کی پوری قطار دے دو۔ مزاج شناس امامت نے، مزاج دان امامت نے، در امامت پر صبح شام رہنے والے قمبر نے ایک مرتبہ بے اختیار اونٹوں کی مہار کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا کہ اس وقت میرے مولا کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہہ دے میں قمبر کے دے دو۔ تو مولا کائنات
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سخاوت بے مثل تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اچھا ہم علی کے بزرگوں کی جب آباء و اجداد کی سخاوت کی بات کرتے ہیں تو حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت قصی، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد گرامی کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی. روایت یہ کہتی ہے کہ اس دن مکے میں انسانوں پرندوں جانوروں تک کی دعوت تھی، اس لیے کہ اتنی کثیر مقدار میں گوشت موجود تھا کہ اس کو پرندے اور جانور تک آ کر کھا رہے تھے. انسان تو انسان ہے. اور سقایا اور رفادہ کے نام سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد نے حجاج کرام کی خدمت کے لیے محکمات بنا رکھے تھے. اچھا حضرت علی کیونکہ ہم نسب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو یہ سخاوت وہاں سے چلی اور یہ سخاوت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتی ہوئی امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچی. اچھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان امام حسن جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی عرض کیا تھا بے انتہا شہرت تھی. امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی بے انتہا شہرت تھی اور کوئی ایسا مرد و زن نہیں تھا مدینے میں آنے والا جو کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے فیضیاب نہ ہوتا. بلکہ روایت میں مجھے ایک واقعہ نظر آیا کہ ایک شخص جس نے بیرون مدینہ سے آیا تھا، اس کے پاس کوئی رہائش کی جگہ نہیں تھی، وہ مسجد میں قیام پذیر کیے ہوا تھا. اب اس نے رات کے اندھیرے میں کسی کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ وہ عبادت الہی کے بعد انہوں نے اتنی خشک روٹی تھی جو کی کہ اسے زانو کے زور سے توڑا، اسے پانی میں بھگویا اور پانی میں بھگو کر نوش جان کرنے لگے. اب کیونکہ وہ مسافر دیکھ رہا تھا اس لیے مولود کعبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اس کو بھی دعوت طعام دی. اب وہ تو نہیں کھا سکتا تھا، یہ تو علی امام المتقین تھے کہ علی جو کی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. مولا کائنات سمجھ گئے کہ اسے عمدہ اور نفیس کھانوں کی ضرورت ہے. مولا کائنات نے کہا فلاں فلاں در پہ چلے جاؤ، وہاں پر نفیس اور عمدہ کھانے ملیں گے. اب یہ جب وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی دسترخوان چنا ہوا تھا اور لذیذ نعمتیں موجود تھیں. اب یہ تھوڑا بہت کھاتا بھی جا رہا ہے اور کچھ اپنے پاس الگ سے رکھتا بھی جا رہا ہے. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ بھائی اگر تجھے کھانا ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جانا ہے تو خود بھی پیٹ بھر کے شکم سیر ہو جا اور اس کے بعد تیرے اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جانا. اس نے کہا نہیں میں تو یہاں پر مسافر ہوں مدینے میں تو کسی کو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو اتنا مفلوق الحال، اتنا غریب تھا کہ وہ زانوں کے زور سے خشک روٹی کو توڑ کر اسے پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام باوجود اس کے کہ ایسے ان کے در سے دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے ایسے کھانے کھلائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام کا زہد اور امام کا تقوی اس بلا کا تھا کہ امام جو کی روٹی کو کھایا کرتے تھے. بالکل. اچھا جہاں کیونکہ سیرت پہ بات ہو رہی ہے، اتنی ساری باتیں ہم نے کر لیں، وہیں پر حسن اخلاق ساتھ میں چلتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ درگزر بھی ہے شخصیت میں دیکھا جائے، جہاں غصہ بھی پایا جاتا ہے، جلال مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب دشمن کی باری آتی ہے تو وہاں سب کچھ احکام الہی اور احکام یعنی ہر چیز پہلے سے معلوم ہونا. اس کے باوجود اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ 19 رمضان المبارک گزری، 20 رمضان المبارک ہے، کل شہادت کا دن ہے، یوم شہادت ہے مولا کائنات کی، وہیں ہم بات کرتے ہیں رحمان ابن ملجم کی، کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے میں اس نقطے کی جانب توجہ آپ کی حاصل کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہمیں شخصیت کا وہ پہلو نظر آتا ہے کہ جس میں علی امیر المومنین کا، آپ کا سوال دوبارہ دہرائیے گا. جلال بھی ہے جہاں پہ پایا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر، یعنی جہاں پر آواز میں ہر چیز میں شجاعت ہے، بہادری ہے، وہیں پر حسن سلوک بھی ہے اور ساتھ میں درگزر بھی ہے. حسن سلوک کی اور درگزر کی میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت آپ کا میں سوال سن رہی تھی تو میں اس میں کھو گئی تھی. تو حسن سلوک پہلو اتنے سارے ہیں نا کھو جانے کے لیے. حسن سلوک اور درگزر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک جنگ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دشمن کے سینے پہ سوار ہوئے، دشمن کو زیر کر لیا. اس کے بعد دشمن نے بے ادبی کی. اب جب بے ادبی کی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتر گئے اس کے سینے سے
کسی نے پوچھا، کہا کہ یا علی دشمن کو زیر کرنے کے بعد، اس کو نیچے چاروں شانے چت کرنے کے بعد، اس کے سینے پہ سوار ہونے کے بعد آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، کہا کہ پہلے میں اسے خدا کی رضا کے واسطے مار رہا تھا، لیکن اب کیونکہ اس نے مجھے غصہ دلا دیا، اس نے بے ادبی کر دی، اب میرا نفس بھی اس پہ شامل حال ہو گیا، لہٰذا میں نے اسے اللہ کے نام پر چھوڑ دیا۔ تو یقیناً یہ اتنا بڑا نقطہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا، کیونکہ ہم ذاتی پسند ناپسند پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم ذاتیات پر لوگوں کی بات کرتے ہیں، کسی نے تھوڑا سا کچھ کر دیا تو ہم سوچتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ موقع ملے بدلہ لے لیا جائے، فوراً بدلہ لیتے ہیں۔ اور لیکن علی ابن ابی طالب کے در سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لڑائی بھی ہے تو اللہ کی خاطر، دشمنی بھی ہے تو اللہ کی خاطر، دوستی بھی ہے تو اللہ کی خاطر، اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، باقی تو کچھ نہیں۔ وہیں پر کیونکہ میں نے شہادت کی بات کی کہ وہاں بھی ہمیں اعلیٰ مثال مل رہی ہوتی ہے نا دشمن کی، اس پر کیا بیان فرمائیں گے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود اپنے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ انا قتیل العدالت، میری سخت ترین عدالت نے مجھے قتل کیا۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 47 ہجری کا رمضان ہے، اور مولا کائنات کی یہ طریقہ ہے کہ علی امیر المومنین اپنے ایک اولاد کے گھر میں ہر روز روزانہ رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہیں پر روزہ کرتے ہیں اور اگلے دن کی سحر کرتے ہیں۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ 18 رمضان کو مولا متقیان اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے، اور ام کلثوم نے جب طعام سحر مولا کائنات کے سامنے رکھا تو اس میں 2 جو کی روٹیاں تھیں، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور تھوڑا سا نمک تھا۔ مولا کائنات نے اس طعام سحر کی جانب دیکھا، کہا کہ بیٹی ام کلثوم کیا کبھی اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہو؟ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لیں، کہا کہ نہیں، یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ، کسی کوفے کے یتیم کے کام آ جائے گا، کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ اور مولا کائنات نے نمک سے جو کی روٹی کو کھایا، اور مولا کائنات چلے ہیں مسجد کوفہ کی جانب۔ اور روایت ہی کہتی ہے کہ راستے میں مرغابیوں نے دامن پکڑا، زنجیر در نے دامن پکڑا، علی امیر المومنین آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ گلدستہ اذان میں پہنچے، وہاں پر اللہ اکبر کی صدا دی۔ شہر کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اس اذان کی آواز نہ پہنچی ہو۔ اور اس کے بعد مولا کائنات گلدستہ اذان سے نیچے اترے، صحن مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی جگایا مولا کائنات نے، اور محراب عبادت تک پہنچے۔ اور محراب امامت پہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ جب ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار مولا کائنات کے سر پہ ماری، اور علی امیر المومنین نے بے ساختہ جو صدا بلند کی، وہ کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ زخم بہت کاری تھا، علی امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو اشارہ کیا، کہا کہ بیٹا نماز کو تمام کراؤ۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کو ایک گلیم میں ڈال کر لٹا کر زخمی، کیونکہ بہت زخمی حالت میں تھے، ان کو گھر کی جانب لے جایا جا رہا تھا، اور پیچھے ان کے پیروکار، ان کے چاہنے والے، ان کے فالوورز گریہ کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اور جب گھر کی دہلیز نظر آئی تو مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ بیٹا حسن ان سے کہہ دو کہ واپس پلٹ جائیں، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو، اس لیے کہ گھر میں میری زینب بے قرار ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے کانوں میں زینب کی آواز پڑ جائے۔ اور اس کے بعد علی امیر المومنین گھر میں لائے گئے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جراح کو بلایا، اور جب جراح نے آ کر اس زخم کا معائنہ کیا تو کہتا ہے کہ بس یا علی امیر المومنین اب آپ وصیتیں فرما لیجئے، اس لیے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور اس موقع پر ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا، اور جب ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا تو مولا کائنات نے دیکھا کہ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ علی امیر المومنین نے جو شربت کا جام آیا تھا اپنے لیے، وہ اپنے قاتل کو پلا دیا۔ یعنی یہ وہ مثال ہے تاریخ کائنات میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ اے بیٹا، اگر میں بچ جاؤں تو پھر مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو اسے ماروں، چاہوں تو معاف کر دوں، اور اگر میں دنیا سے گزر جاؤں تو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا۔ اور ابن ملجم سے مولا نے پوچھا کہ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اچھا، ابن ملجم کہتا ہے کہ آپ میرے برے امام نہیں تھے، لیکن
اس کے سامنے بھی کچھ دولت دنیا تھی، کچھ آسائشات تھیں، کچھ تعیشات تھے، کچھ اپنی ذاتی غرض تھی جس کی بنا پر ابن ملجم نے اتنا بڑا غضب کیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ 21ویں رمضان کی صبح کو مولا کائنات کا، مولا متقیان شیر خدا کا دنیا سے گزر گئے، اور یہ جو 19ویں کا دن، 20ویں کی رات، 20ویں کا دن اور 21ویں کی رات گزری ہے، یہ مولا کائنات پر بڑی کشمکش کی گزری، کیونکہ زہر اثر کرتا جا رہا تھا۔ کبھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام غش میں جاتے تھے، کبھی غش سے آنکھوں کو کھولتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کو محسوس یہ ہوا عالم غشی میں کہ جیسے ان کے پیروں پر کچھ پانی کے قطرے گرے ہوں۔ مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولا، اور جب آنکھوں کو کھولا تو دیکھا ام البنین پائتی کھڑی آنسو بہا رہی تھیں۔ پوچھا ام البنین رونے کا سبب کیا ہے؟ ام البنین نے کہا کہ مولا، کیا مجھ سے، یہ میرے بیٹے عباس سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ پورے گھر آنے کا ہاتھ آپ نے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا؟ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ ام البنین، عباس کو ہم نے کربلا کے لیے مانگا ہے، اور اس کے بعد تبرکات کا صندوقچہ منگوایا اور ایک علم بنایا اور امام حسین کو تھمایا اور کہا کہ بیٹا میری آنکھوں کے سامنے عباس کو علمدار بنا دو۔ میں نے ساری زندگی مجالس پڑھی، میں یہی سوچتی تھی کہ سب کو وقت نزا مولا کائنات کی زیارت ملتی ہے، مولا کائنات نے وقت نزا کیا دیکھا ہوگا؟ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات نے وقت نزا کربلا دیکھی ہوگی، فرات نظر آیا ہوگا، پیاسے بچوں کی پیاس نظر آئی ہوگی، امام حسین کا زخموں سے 3 دن کی بھوک پیاس میں کٹتا ہوا گلا نظر آیا ہوگا، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے ہوں گے، اور علم حضرت عباس علمدار کو زمین پہ گرا ہوا ٹھنڈا دیکھا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اور جب یہ ذکر آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب مصائب کی جانب جاتے ہیں، آنکھیں خود نم ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ کمیل بسم اللہ کیجیے، جب یہ ذکر ہوتا ہے تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ اور سنیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ میں نے بتایا سارا کوئی کلام، یہ جو ہے جو بھی صاحب ابھی پڑھا، بالکل بالکل، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصاحب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک ہلکا اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، کیوں چلائی تیگ ہے در پر بنے ملجم بتا، کیوں چلائی تیگ ہے در پر بنے ملجم بتا، ہائے ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا کلا تفسیر کا، یہ جنازہ
ہمیں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نز ہمیں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ جزاک اللہ خیر اور بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،